السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن بسم اللہ الرحيم. الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وآل وآل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. رب يسر ربي يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا يا فتاح فتاح زدني رب زدني علما رب زدني علما رب زدني رب علما زدني رب زدني علما جا گئے سبھی. جی ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ نمبر 23 تختی نمبر 23 اخلاق. اخلاق کا فائدہ. کسے کہتے ہیں اخلاق؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف بات آ رہا ہے تو اخلاق میں فائدہ ہوگا. جی نون کو میم میں بدلنا جی کیا مطلب حروف بدلنا؟ اخلاق کتنے ہیں؟ نون گنا کو میم کے ساتھ بدل کے پڑھنا. حروف اخلاق کتنے ہیں؟ ایک ہی حروف اخلاق با کون سے؟ با آئے گا تو با با. میم کو وہ نون سے میم بدل سے کے بدل پڑھیں کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. گننا کر کے پڑھیں گے. جی اقلاب قلب کی جمع ہے نا. قلب واحد لفظ ہے اور اقلاب اس کی جمع ہے. اگر جیسے کبھی ایگزام میں آپ سے پوچھ لیا جائے عالم صاحب پوچھ لیں کہ قلب کا فائدہ بتائیے تو آپ سوچیں کہ آپ کنفیوز ہوں گے کہ ہم نے یہ تو پڑھا ہی نہیں ہے. تو اقلاب کو ہی قلب کہتے ہیں نا. قلب کہیں یا اقلاب کہیں ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے جی جی ایک منٹ نوٹ کر لیں. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی آواز ہے. آ رہی ہے. قلب اقلاب اور قلب. ٹھیک ہے قاف لام اور با دونوں کا مطلب ایک ہی ہے نا. اگر آپ سے پوچھا جائے قلب کا فائدہ بتائیے تو آپ یہی بتائیں گے جو اقلاب میں پڑھ رہے ہیں نا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف با آئے گا تو اقلاب ہوگا. وہاں ہم نون ساکن و تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اسے اقلاب کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. جی جی حروف اقلاب ایک ہے وہ ہے با ہے نا, میم نہیں ہے. میم کا کیا کام ہے اس میں؟ میم سے ہمیں بدلنا ہے اس کی آواز پہ. اقلاب میم مطلب سے ہوتا ہے بدلنا. بدلنا, تبدیل کرنا ہے نا. تنوین یا نون ساکن کے پاس حروف با آئے گا تو ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے غنہ کے ساتھ. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, لکھ لیا آپ لوگ؟ جی اب لکھیے. جی اب بھی لکھ لیا. اس کے بعد ہے تختی نمبر 24 ادغام یرملون. تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے تھے, ہم نے 3 پڑھ لیے ہیں. اظہار, جی اخفا, اقلاب. اور یہ آج جو پڑھیں گے وہ ہے قاعدہ نمبر 4, تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 ادغام یرملون. ابھی آپ نے کیا بتایا, ایک بار اور بتا دیا, ہم ابھی حل جوائن ہوئے. میں نے بتایا ہے, اقلاب بتایا تھا میں نے. اقلاب کو قلب بھی کہتے ہیں. قلب یا اقلاب کچھ بھی آپ سے پوچھا جائے, اگر قلب پوچھا جائے کہ قلب کا قاعدہ بتائیے تو آپ وہی بتائیں گے جو اقلاب کا ہے نا. ٹھیک ہے, بس یہی بتایا میں نے. حروف جی اقلاب ایک ہے حروف با ہے نا. تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف با آتا ہے تو ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں. میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں, اسے اقلاب کہتے ہیں. قلب بھی اسے ہی کہتے ہیں. کبھی عالم صاحب پوچھ لیں ایگزام میں قلب کا قاعدہ کیا ہے تو آپ یہی بتائیں گے جو اقلاب کا ہے. کنفیوز نہ ہو نا قلب سننے پر. جی ٹھیک ہے, اس کے بعد آتا ہے تختی نمبر 24 ادغام یرملون. یہ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 ہے. 4 ہے, 3 پڑھ لیے ہیں ہم نے, اخفا, اظہار, اقلاب. اور یہ 4 ہے یرملون کا, ادغام یرملون. ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا ہے نا. میم ساکن کے قاعدوں میں بتایا تھا ادغام شفوی میں. ادغام کا مطلب جی ہوتا ہے ملانا, ایک ملانا. جی اب بھی. حروف میں ملا دینا. جی ایک حروف کو دوسرے حروف میں ملا دینا, جیسے دودھ میں شکر مل جاتی ہے نا, ایسے ایک حروف میں دوسرا حروف کا مل جانا, یہ جی ادغام ہے. یرملون کا کیا مطلب ہے؟ تو یرملون جو ہے وہ 6 حروفوں کا مجموعہ ہے. یا, را, یا را میم لام واو نون. جی, یا, را, میم, لام اور نون. ان کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو یرملون پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جی یا را میم لام نون, یہ تو 5 ہوئے نا. لام واو نہیں لکھا میں نے, لام کے بعد واو آئے گا. اچھا جی جی میں لکھ لیتی ہوں. یا را میم لام نون واو. لام واو نون. اچھا یا, را, میم, لام, واو, نون. اس کو ہم جب ملا کر پڑھیں گے تو یرملون پڑھا جائے گا ہے نا. یا, را, میم, جی لام, واو, جیسے اوپر لکھا ہے ادغام یرملون. یہ دیکھیے سرکل میں ادغام یا یرملون, ادغام مطلب. یرملون لکھا ہے نا. اس کو جی جب ہم توڑیں گے تو یا, جی را, اب بھی میم, واو, نون 6 حروفوں سے مل کر بنا ہے ایک کلمہ بنا یرملون. ہے. جی اچھا یا را میم لام. اس کے بعد ادغام میں مطلب اس میں جو 6 حروف ہے ان سب میں ہمیں ادغام کرنا ہے یعنی ملانا ہے.
कैसे मिलाना है वो देखते हैं। ये क्यों नहीं हो रहा? पहला वाला है इदगाम में रॉ, यानी रॉ में हमें इदगाम करना है। नहीं, पहले इसकी डेफिनेशन करें। हुरूफ इदगाम 6 हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव और नून, जिनका मजमुआ है यरमलून। ठीक है, तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हुरूफ आएगा तो लाम और रा की सूरत में बगैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम में बिला गुन्ना और इदगाम में ताम भी कहा जाता है। क्या करना है, इन 6 हुरूफों में से लाम और रा की सूरत में, यानी लाम और रा जब आएगा तो तब हमें क्या करना है, बगैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ना है। जी। और बाकी जब 4 हरूफ आएंगे तो वहां पर हमें गुन्ना के साथ पढ़ना है। या मीम वाव और नून आएंगे अभी तो गुन्ना करना है। लाम और रा में गुन्ना नहीं करना, बाकी की जो 4 हरूफ बचेंगे उसमें गुन्ना करना है। जी। या या, मीम वाव, वाव। मीम, नून, यू, मिन जी में गुन्ना करना। जी। लाम और रा में गुन्ना नहीं करना। ये लिख लीजिए, इसे लिख रही हूँ तो नोट नोट कर लीजिए। जी जी अपनी जी बोलिए। लिख रहा हूँ। लिखिए, हुरूफ लाम और रा की सूरत में बगैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम में बिला गुन्ना और इदगाम में ताम भी कहा जाता है। लाम और रा की सूरत में। ये तो वैसे लिखा हुआ है ऊपर। जी। यूमिन का लिख लीजिए, या, वाव, मीम, नून। लाम और रा का तो इसमें लिखा हुआ है, अब उसके बाकी का लिखिए, या, वाव, मीम, नून। हम्म। जी बोलिए। या, वाव, मीम, नून में गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। के साथ पढ़ेंगे। इसे इदगाम नाकिस कहा जाता है। इदगाम नाकिस। जी, इसे इदगाम नाकिस। देखिए लिखा है ऊपर उर्दू में नाकिस। जी। अभी एक बार वो रिपीट कर दीजिए। या, वाव, मीम, नून में जी। गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। इसे इदगाम नाकिस कहा जाता है। ये अधूरा इदगाम होता है। इसको गुन्ना के साथ। या, वाव, मीम, नून यानी यूमिन, इसमें गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसे इदगाम नाकिस कहा जाता है। ये अधूरा इदगाम होता है। यहाँ अधूरा इदगाम होता है, इन हुरूफों में अधूरा इदगाम होता है। लिख रहे हैं सभी? जी लिख लिया। या, जी अच्छा। वाव, मीम, नून में गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। इसे इदगाम नाकिस कहा जाता है। यहाँ इन हुरूफों में अधूरा इदगाम होता है। ये भी लिखिए, इन हुरूफों में अधूरा इदगाम होता है। इदगाम नाकिस मतलब अधूरा इदगाम, मतलब करके लिखिए, इदगाम नाकिस मतलब अधूरा इदगाम। इन हुरूफों में इदगाम नाकिस होता है मतलब अधूरा इदगाम होता है। मुकम्मल इदगाम नहीं होता, अधूरा इदगाम होता है। लिखा? थोड़ा स्पीड में लिखिए। जी अपी लिख लिया। अब उसके बाद ये जो 4 हुरूफ हो गए, अब जो 2 हुरूफ बचे हैं लाम और रा, इसमें मुकम्मल इदगाम होता है। इसे इदगाम ताम कहा जाता है। ये भी लिख लीजिए। लाम और रा में बगैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ते हैं। ये लिखिए, लाम और रा में बगैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ते हैं। अभी वो आपने क्या कहा, ये मुकम्मल, वो लिख लें पहले है ना। अभी लिखिए, जो मैं बोल रही हूँ ये लिखिए पहले। अच्छा। लाम और रा में लाम और रा में बगैर गुन्ना में
لام اور را میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھتے ہیں، اسے ادغام تام کہا جاتا ہے۔ ملا کر پڑھتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ لام اور را میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھتے ہیں، اسے ادغام تام کہا جاتا ہے۔ ادغام تام یعنی مکمل ادغام۔ ادغام تام یعنی مکمل ادغام۔ لکھ لیا؟ مکمل ادغام۔ جی، کیا لکھا بتائیے ایک بار پڑھ کے۔ لام رام لام بغیر رام میں غنہ کے ملا پڑھنا، کر پڑھتے ہیں، اسے ادغام تام کہتے ہیں۔ ادغام تام یعنی مکمل ادغام۔ لام اور را میں بغیر غنہ کی، بغیر غنہ لکھا ہے آپ لوگوں نے؟ بغیر غنہ، جی جی ہاں، غنہ نہیں کرنا اس میں نا، غنہ نہیں ہوگا اس میں، بغیر غنہ کے ملا کر پڑھتے ہیں، اسے ادغام تام کہا جاتا ہے اور یہ مکمل ادغام ہوتا ہے۔ اور یا واو میم نون اس میں غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، یہ ادغام ناقص ہوتا ہے، اسے مطلب ادھورا ادغام۔ ادھورا ادغام۔ ادغام ناقص مطلب ادھورا ادغام، اور ادغام تام یعنی مکمل ادغام۔ ٹھیک ہے، اب ادغام ناقص کب ہوتا ہے؟ جب یا واو میم نون یہ 4 حروف آئیں گے جب ادغام ناقص ہوگا، اور لام اور را جب آئیں گے تب ادغام تام ہوگا تام جی نا۔ جی ادغام تام کو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھتے ہیں، اور ادغام ناقص کو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ سمجھ میں آیا فرق؟ جی جی اپی ادغام مطلب ہوتا ہے ملانا، اور یرملون جو ہے وہ 6 حروفوں کا مجموعہ ہے، جس میں سے ہم نے 4 حروف اور 2 حروف مطلب 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کر دی، ایک میں 4 اور ایک میں 2۔ ادغام تام میں 2 حروف آئیں گے اور ادغام ناقص میں 4 حروف آئیں گے۔ 4 حروف آئیں گے۔ سمجھ گئے؟ جی پہلا جو ہے ادغام وہ ہے لام را اور لام کا، یعنی ادغام تام آئے گا پہلے۔ جی ادغام را، اس میں دیکھیے اس میں بھی وہی آئے گا، اس کا قاعدہ سب کا سیم ہی ہے چاروں کا، کہ تنوین اور نون ساکن دیکھنا ہے ہمیں سب میں نا۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد کون سا حروف آ رہا ہے؟ اگر یرملون میں سے آ رہا ہے تو یرملون میں سے آ رہا ہے تو ادغام ہوگا۔ دیکھیے محمدن، دال دو پیش دن، محمدن 2 پیش کی تنوین ہے دال پر، اس کے بعد کیا آیا؟ را آ گیا، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پہ غنہ ہوگا۔ ادغام ادغام یہ میں بتائیے کون سا ادغام ادغام تام ہوگا؟ ہوگا۔ ادغام تام ہوگا کیا؟ بلا غنہ کے پڑھیں گے اپی اس کو، لام کو اور را کو جی ادغام تام ہوگا، اس کو بلا غنہ کے پڑھیں گے۔ کام ہوگا یہاں پر، تو دال 2 پیش کی تنوین کو را سے ملا دیں گے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے جی محمد در رسول اللہ۔ جی پڑھیے ساتھ میں محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ اب ہم جب دال کو جب را سے ملا رہے ہیں تو یہاں پر غنہ نہیں کر رہے ہیں نا، ڈائریکٹ ملا دیا ہم نے، جلدی پڑھا جی محمد رسول اللہ۔ جی محمد رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ ادغام تام ہے، اسے ہم نے جی بلا غنہ کے پڑھا ہے، جلدی پڑھا ہے۔ آگے کا دیکھیے مر ربی کا، اب مر ربی کا میں کیا ہے؟ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کیا آیا؟ را را آ گیا، یہاں پر کیا ہوگا؟ اس میں بھی یہاں پہ وہی ہوگا ادغام تام۔ اب یہاں جی پر جو نون ساکن کی جو آواز ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی، ڈائریکٹ ہم کیا کریں گے؟ میم کو را سے ملا دیں گے، ملا دیں گے جی۔ مر ربی کا۔ نون کی آواز ظاہر ہو رہی ہے کہیں پر بھی؟ نہیں نہیں ہے نا؟ اپی ہم نے اس طرح جی تو نہیں پڑھا من ربی کا، اگر اس طرح پڑھیں گے تو وہ اظہار ہو جائے گا من ربی کا، ہے نا؟ کیا پڑھنا جی ہے ہمیں؟ نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام تام ہوگا، بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے۔ میم کو ڈائریکٹ را سے ملا دیں گے، مر ربی کا، مر ربی کا، ربی کا، مر ربی کا، مر ربی کا، مر ربی کا۔ مر ربی کا۔ آگے دیکھیے
غفور الرحیم غفور الرحیم غفور میں کیا ہے را الف دو زبر رن را جی پر کیا ہے تنوین کے بعد دو را زبر ہے، کی تنوین آ گئی دو اس کے زبر بعد تنوین پھر را آ گیا کی تنوین آ گئی، اس کے بعد را تجدید۔ یہاں پر بھی تام ہوگا ادغامی تام بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے غفور الرحیم غفور الرحیم الرحیم غفور الرحیم غفور الرحیم الرحیم غفور الرحیم غفور الرحیم آواز آ رہی کوئی پڑھ رہا ہے غفور تو رور نہیں پڑھیں گے، رور جب پڑھتے جب تنوین پیش کی ہوتی، تنوین زبر کی ہے نا، دو زبر کی تنوین ہے تو زبر کی آواز آنا چاہیے غفور 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 الرحیم غفور الرحیم الرحیم عیشت راضیہ عیشت راضیہ عیشتن میں بھی تا دو زیر تین گول تا ہے، اس کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حروف را آ گیا، یہاں پر بھی ادغام را ہو رہا ہے، تام ادغام تام ہو رہا ہے، بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے عیشت راضیہ عیشت راضیہ عیشت راضیہ عیشت راضیہ راضیہ را کو کیسا پڑھیں گے یہاں پر؟ موٹا پور پڑھیں گے پور موٹا پڑھیں گے۔ پڑھیں گے جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ، موٹا پڑھیں گے نا، موٹا پڑھیے گا جی عیشت راضیہ عیشت راضیہ راضیتن قاعدے میں لکھا ہے ہے نا رؤوف الرحیم نہیں لکھا، جی رؤوف الرحیم لکھا ہے ہمارے نورانی قاعدے میں، یہ غفور الرحیم نہیں ہے۔ جی آپ جب وہ پڑھیں تو وہ والا پڑھ لیں، ابھی والا پڑھا ہے سب تو یہ والا پڑھ لیجئے، مطلب سیم ہی ہے، بس را آنا چاہیے نا، تنوین نون ساکن کے بعد را اس میں بھی آیا ہے، جی را اس میں بھی آیا ہے، ابھی یہ والا پڑھ لیجئے جی عیشت راضیہ عیشت راضیہ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ادغام را، اب ہے ادغام لام، ادغام را سمجھ میں آیا سبھی کی؟ جی اب الحمد ہے للہ ادغام لام، جی جی ادغام لام میں بھی ہمیں وہی کرنا ہے، بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے، اسی ادغام جی تام کہتے ہیں نا، اس میں غنہ نہیں کرنا ہمیں، لام اور را کی صورت میں غنہ نہیں ہوگا، میم نون زیر من، نون ساکن ہے یہاں پر، من اس کے بعد حروف لام آ گیا ہے نا، من لدن، جی تو یہاں پر بھی نون ساکن کی جو آواز ہے، نون ساکن اور تنوین کی آواز بالکل ختم ہو جائے گی، ڈائریکٹ ہم میم کو لام سے ملا کر پڑھیں گے جی مل لدن ہو، من لدن لدن مل مل میم لام مل زیر مل لدن ہو من لدن کل لہ کل له کل لہ كل له یکل لہ، يكن له یکن میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں، نون ساکن کی آواز بالکل ختم ہو گئی، کاف کو لام سے ملا دی ہے، یکل یکل لہ یقل له یکل لہ، يكن له ایک بات کا دھیان رکھیے گا، اس میں غنہ بالکل بھی نہیں کرنا، اگر ہم رکے تو وہ غنہ ظاہر ہو جائے گا، غنہ نہیں کرنا ہے نا، بغیر غنہ کے پڑھنا ہی والے حروف، جی اگر رکیں گے ہم تو وہ غنہ لگے گا، اس لیے رکنا نہیں ہے، جلدی پڑھنا ہے مل لدن ہوں من لدنه کل لہ كل له یکل لہ يكن یقل له رزقا لکم رزقا رزقا لكم لکم رزقا لکم رزقا لكم اف لکم أف اف لكم لکم اف لکم أف اف لکم لكم پاپر کیا ہے؟ تجدید ہے تنوین کے بعد زیر سے ملا کر پڑھیں گے اور دو بار پڑھیں گے، اس کے بعد لام پر بھی تشدید آ گئی جی ہے نا، یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، تشدید کے بعد تشدید آئی ہے؟ مد لازم مد لازم تشدید و تشدید کا قاعدہ، ارے نہیں، مد لازم کہاں ہے، مد کہاں ہے یہاں پر؟ تشدید ما تشدید کا قاعدہ ہے جی تشدید مع تشدید کا قاعدہ لگ رہا ہے، تشدید کے بعد تشدید آتی ہے تو ڈبل تشدید ہو جاتی ہے نا،
تشدید جی ماں تشدید کا قاعدہ لگ تشدید رہا ہے یہاں پر ڈبل سختی کریں گے افل لیکم افل لیکم لکم افل لیکم أفل لکم من لبن من لبن من لبن من لبن لبن من لبن من من لبن لبن یہ ہو گیا لام کا بھی کمپلیٹ کے بعد ہے تنوین یا نون سیکنڈ کے بعد میٹنگ اینڈ معلوم میں سے یا عوامی کلمہ آئے إدغام يا ٹھیک ہے یہ ہوگا ادغام تام اب اس کے بعد آتا ہے ادغام یا یہ جو نیچے لکھا ہے وہ میں آپ کو ابھی لکھوا چکی ہوں وہی آیا ہے نیچے لکھا ہوا تنوین یا نون ساکن کے بعد یا ملعون میں سے یا واو میم نون یعنی یومن اب 6 حروفوں کا مجموعہ یا ملعون تھا جس میں سے ہم نے 2 حروف پڑھ لیے ہیں یا لام اور را اب لام اور را کو ہم نہیں پڑھیں گے اب ہم کیا پڑھیں گے یا واو میم نون یا واو میم واو نون یا واو میم اور نون تو ان 4 حروفوں کا مجموعہ کیا ہوگا یومن مطلب ملا کر جب پڑھیں گے انہیں تو کیا پڑھا جائے گا یومن دیکھیے نیچے لکھا ہے میں نے دکھ رہا ہے یومن جی اپی یا واو میم نون ہے نا یا واو میم نون کتنے یا حروف ہیں یہ واو 4 ہیں اب ان 4 حروفوں میں ہمیں کیا کرنا ہے ادغام ناقص ہوگا اس میں یعنی ادھورا ادغام ادھورا ارے مام دیکھیے ادغامی یا اب اس میں ہمیں ادغام وہ سوری غنہ کرنا ہے تو إدغام غنہ میں ہم کیا ناقص کرتے ہیں کہ رکتے ہیں ایک الف کی مقدار ناک میں آواز روک کر پڑھتے ہیں لام اور را میں تو ہم نے جلدی پڑھا رکے نہیں اب ہمیں یہاں پر رک کر ایک الف کی مقدار ناک میں آواز روک کر پڑھنا ہے ٹھیک ہے جلدی نہیں پڑھنا خوائی رحیم میں کیا ہے را الف دو زبر رن اس کے بعد یا آ گیا ٹھیک ہے یومن میں سے کیا آ گیا یا آ گیا تو کیا کریں گے یہاں پر غنہ غنہ کے کریں ساتھ ملا کر پڑھیں گے گے جی خوائی رحیم یا را خیر خيرا یرا يرى خوائی رحیم یا راہو خیرا یرا اس میں ناک میں آواز روک کر پڑھیں گے نا جی آواز نہیں آ پائی تھی اصل میں مجھے خوائی رحیم یا راہو خیرا یا یرا يراه آیت بھی ہے اس کے بعد جب رکیں گے تو یارہ پڑھیں گے اور نہیں رکیں گے تو یارہ ہو پڑھیں گے تو ہا الٹا پیش ہو الٹا پیش وا مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے تو اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے خیرا یرا خیرا یرا یہاں پر ہم رک گئے یرا پر اور اگر رکیں گے نہیں تو پھر کھینچ کر پڑھیں گے خیرا یرا خیرا يراه یرا ٹھیک ہے کیا کر رہا ہے ہم یہاں پر ادغام غنہ ناقص 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 یعنی غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھ رہا ہے جی لقوم یوقنون لقوم یوقنون من نہیں کہیں گے من کہیں گے تو ظاہر ہو جائے گا ادغام کرنا ہے نا ہمیں دیکھیے 2 زیر کی تنوین کے بعد یا آیا ہے حروف یا تو ادغام یا ہو رہا ہے نا یہاں پر ادغام ناقص لقومی میم یا زیر می میم کو یا سے ملا رہے ہیں یہاں پر غنہ کریں گے لقومی یوقنون لقوم یوقنون یوقنون میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ لوگوں کو جی جی اپی آ رہی اب بھی یہ بھی جی پڑھ سکتے ہیں میں عمل جی ہاں وہ کچھ کچھ کلمے ہیں نا الگ الگ دیے ہوئے ہیں لیکن کیا ہے کہ بس ہمیں تو حروف دیکھنا ہے نا کہ تنوین و نون ساکن کے بعد اگر یا آ رہا ہے تو وہی قاعدہ ہوگا حروف کلمے چینج ہو جاتے ہیں لیکن مطلب تو سیم ہی ہوگا نا ادائیگی تو سیم ہی رہے گی
बस या आना चाहिए। आपके नूरानी कायदे में दूसरा कलमा दिया है, लेकिन हुरूफ तो या ही आ रहा होगा ना। इदगाम या में हुरूफ या ही आएगा ना। जी। जी। बस अभी आप ये वाला पढ़ लीजिए जो उस पे स्क्रीन पर लगा है। लिक़ौमी युक़िनून। लिक़ौम लिक़ौम युक़िनून युक़िनून। मिन यौमिन। मिन من यौमिन। यौमिन मिन यौमिन। मिन من يوم यौमिन। मन यक़ूलु। मन मन यक़ूलु। यक़ूलु मन यक़ूलु। मन यक़ूलु वुजूहुन यौमइज़िन। وجوه वजूहुन يومئذ यौमइज़िन। वुजूहुन में क्या करना है? हा है वो हामिद छोटी हा। दो हा दो तमीज। पेश हुन। उसके हाँ तो बाद पेश या आ हुई गया तो हा को या में मिलाएंगे तो किस तरह मिलाएंगे? हुई। हुई 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 हुई। वजूह गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। रुकेंगे भी, एक अलिफ की मकदार इदगाम गुन्ना भी करेंगे नाक़िस तो होगा। वुजूहुन हुई यौमइज़िन। वजूहुन वजूह यौमئذ यौमइज़िन। वुजूहुन यौमइज़िन। वजूह वजूह यौमइज़िन। यौमइज़िन अन यशा। अन अन यशा। यशा अन यशा। अन यशा यशा। अन यशा में जो मद है वो कौन सी मद है? बड़ी मत छोट नाम बताइए बड़ी मद का। मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल मुत्तसिल क्यों होगा मद्द मुत्तसिल? क्योंकि ये एक ही कलमे में हमजा आया है। हमजा है। हमजा है। पूरा बताइए, मैंने कैसे बताया था, आप लोगों को कैसे बताना है कायदा? अलीफ के ऊपर मद है और अगला हुर्फ हमजा है एक ही कलमे में। ऐसे कुछ मैं तो भूल गई। नहीं, मैंने ऐसे नहीं बताया था। हुरूफ मद के बाद वाले हुरूफ पर हुरूफ मद के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होता है, और हुरूफ मद के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होता है। जी। इसी तरह बताइएगा सभी एग्जाम में भी। हुरूफ हुरूफ मद के बाद मत के हमजा बाद उसी मद के कलमे में बाद आए हमजा तो मद्दे कलमे मुत्तसिल में आए होता है, तो मद्दे आए तो मुत्तसिल होता है। मुत्तसिल होता है। और हुरूफ मद के बाद हमजा दूसरे कलमे में आए तो दूसरे मद्दे कलमे में आए मुनफसिल तो होगा। मुत्तसिल होता है। मुत्तसिल होता है। और हुरूफ मद के बाद वाले हुरूफ पर जज़म या तशदीद हो तो मद्दे हुर्फ लाजिम होता लाजिम मद लाजिम। लाजिम होगा। है। जी ठीक है, जी ये हो गया इदगाम या। अब है इदगाम वाव। जी। इदगाम वाव ये भी इदगाम नाक़िस है। इसमें भी इदगाम नाक़िस होगा, गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इलाहन वाहिदा। इलाहुन इलाहुन वाहिदा। वाहिद इलाहन वाहिदा। इलाहुन इलाहुन वाहिदा। वाहिद वाहिदन को वाहिदा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम आयत रुक कर रहे हैं, इक्फा सकते हैं। कर रहे हैं। रुक रहे हैं तो क्या हो रहा है? इक्फा। इख्वा। आयत कर रहे हैं। आयत। लो आवाज नहीं आ रही। जी। इलाहन वाहिदा। वाहिदा इसलिए पढ़ रहे हैं, अगर रुकेंगे तो वाहिदा पढ़ेंगे, एक जबर खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं रुकेंगे तो वाहिदन पढ़ेंगे। जी ये वक्फ के कायदे में है ना। जी अपनी
إلها واحدا إلها واحدا واحدا إلها واحدة إلها واحدا واحدا إلها واحدا إلها واحدا واحدا दाल अलिफ जबर दा एक अलिफ मकदार खींचेंगे अलिफ मद्दा नहीं हुआ था पहले बाद बार ने किया था रहीम वदूद رحيم रहीम वदूद رحيم ودود إن وهبت إن وهبت अब इसमें नून साकिन के बाद वाव आया है तो नून की आवाज नहीं जाहिर होगी मतलब नून की आवाज खत्म हो जाएगी डायरेक्ट हमजा को क्या करेंगे वाव से मिलाकर पढ़ेंगे और गुन्ना भी करेंगे तो इस तरह पढ़ेंगे इसे यूं إن इन वहबत وهبت जी नून साकिन की आवाज बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए ना वरना वो क्या हो जाएगा जाहिर हो जाएगा खत्म करना है हमें जी नहीं गुन्ना में जाहिर होगी थोड़ी सी नून की आवाज सॉरी मैंने गलत बता दिया इसे इदगाम जी नाफिस पढ़वाया जाहिर होगी ना इसमें तो जी इदगाम नाखिस है। इन वहबत हाँ, वही मैं सोच रही थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इन वहबत पढ़िए وهبت मिन वराइहिम मिन वराइहिम من ورائهم जन्नातिन वउयून جنات وعيون जन्नातिन वउयून جنات وعيون جنات وعيون جنات وعيون من وعد موعدا من وعد عيدة وعيدا وعد واپس وہ آئندے عید زبردہ وعد جناتن میں کیا ہو رہا ہے نون پر تشدید اور کھڑا زبر ہے تشدید ہے تو کیا کریں گے تشدید ہوتی ہے نون پر تو سختی سے پڑھیں گے سختی سے پڑھیں گے دو اس حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں دو گے بار لیکن پڑھیں گے نون اور میم پر تشدید ہوتی ہے تو کیا خاص ہے اس میں غنہ کرتے نون تشدید والے ہر حروف کو ہم سختی سے پڑھتے ہیں دو بار سختی سے پڑھتے ہیں لیکن جب نون اور میم پر تشدید ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں غنہ کرتے غنہ نہ کرتے ہیں غنہ صرف نون اور میم پر ہی ہوتا ہے ان دو حروف کے علاوہ کہیں غنہ نہیں ہوتا جی ہے نا نون اور میم پر جب تشدید آئے گی تو کیا کریں گے ہم غنہ کریں گے غنہ مطلب ایک الف کی مقدار ناک میں آواز سوچ کر پڑھیں گے نون کی آواز کو روکنا جناتیوں ہے نا آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے جلدی پڑھا ہے بہت سے نے کیا ہے غنہ کم کیا ہے اور بہت سے نے بالکل بہت جلدی پڑھا ہے جی جنہ نون کھڑا زبر نہ غنہ بھی جی کریں گے پلس ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھیں گے کھینچ کر بھی پڑھیں گے جنات وعیون جی جنات وعیون ٹھیک ہے یہ جب جہاں جو سا قاعدہ آ رہا ہے ہمیں اسے اپلائی کرتے جانا ہے جیسے کہ ہم جو قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں نا وہ سب آ رہے ہیں اس میں تو ہمیں وہ سب
اپلائی کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. اب جی آپ اپی. کا نورانی قاعدہ کچھ مکمل ہونے پر ہی ہے الحمدللہ. تو مطلب تمام قاعدے پڑھ ہی چکے ہیں آپ لوگ، بس لاسٹ میں علامات وقف یہ سب آئیں گے. اب سارے قاعدے آپ لوگ کے ہو ہی گئے ہیں، تو آپ لوگ کو سارے قاعدے آ رہے ہیں تو وہ لگانا ہے، اپلائی کرنا ہے نا. جی اپی. ابھی ایک بار آپ اگر اپلائی کرنے کی بھی پریکٹس کروا دیتی تو، جیسے سارے قاعدے کے بیچ بیچ میں تھوڑا کیسے اپلائی جی، کرنا ہے، تھوڑی ہماری پریکٹس ہو جاتی نورانی بولنے قاعدہ کی بھی. مکمل ہونے کے بعد آپ کی 10 سورہ ہے نا، نماز کی جو سورہ ہے اس کی پریکٹس کرائی جائے گی نا، تو اس میں آئیں گے سارے قاعدے، تو اس میں آپ کی اچھا اچھا. ہو جائے گی جی جی انشاءاللہ. پریکٹس ہو جائے جی گی. شکریہ. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا ادغام میم اور نون. پڑھی ادغام میم. جی یہاں پر بھی ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. ادغام ناقص میں غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. رسول من اللہ. رسول رسول من اللہ. رسول من اللہ. رسول رسول من من اللہ. اللہ. رسول. 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 میم آ گیا. کیا کریں گے ہم؟ لام کو میم سے ادغام ناقص میں کیا کرتے ہیں؟ غنہ کے ساتھ بنا ہے. جب لام کو میم سے ملا رہا ہے تو یہاں پر غنہ کر رہا ہے. جی جی اپی. ہے یہ رسول من اللہ. رسول من اللہ. اپی یہاں لفظ اللہ کے لام کو وہ ایک باریک دم سے پڑھیں نیٹ گے ورک نا؟ چلا گیا تھا تو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ اپی رہی آ ہے. رہی. بریک ہو رہی ہے آپ کی آواز؟ میری آواز آ رہی ہے؟ بریک ہو جی رہی جی ہے آ آپ کی رہی آواز؟ ہے، بریک ہو رہی ہے. ہلو. ابھی آپ لیفٹ شو جی ہوا اپی. تھا آپ کا، لیفٹ ہو گئی لیکن واپس کنیکٹ ہو گئی. ہاں وہ میں لیفٹ ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیسے نیٹ ورک چلے گئی تھی. ایک منٹ. پی ڈی ایف بھی چلی گئی. جی ادغام میم پڑھ رہے تھے ہمیں نا. رسول من اللہ. رسول رسول من من اللہ. اللہ. جب لام کو میم سے ملا رہے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. ادغام تو کر ہی رہے غنہ ہیں، لام کریں کو گے. لم لم یہاں پر غنہ بھی کریں گے نا. رسول من اللہ. رسول من من اللہ. اللہ. اپی یہاں لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے نا؟ موٹا. زیر آیا ہے. آپ بتائیے. اپی زیر آیا ہے تو باریک پڑھیں گے کیا؟ جب کی موٹا ہاں پڑھیں گے، صرف لام سے پہلے والے حروف پر زبر ہے. باقی سب بتائیے، موٹا پڑھا جائے گا یا باریک پڑھا سکور جائے گا؟ پڑھا جائے گا نا، لام سکون سے پڑھا پہلے جائے گا زبر ہے تو کیونکہ سکور پڑھیں لفظ گے. اللہ کے لام سے پہلے والے حروف پر زبر ہے. زبر کی حرکت ہے. لفظ اللہ جی کے پر نام. پڑھیں گے نا. منا بھی پر سکون پڑھا پڑھا ہے. جائے گا. اچھا پھر فرسٹ لیٹر دیکھیں گے، ہم لاسٹ والے لیٹر کو دیکھ رہے تھے. جی ہاں کو دیکھ رہے ہیں. سوری. لاسٹ والے میں یہ ہوگا، اگر رکی تو جو من اللہ ہی ہے نا وہ من اللہ ہو جائے گا. ہا کے نیچے جو زیر ہے وہ ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گی. اگر آیت کریں گے تو. رسول من اللہ، رسول من اللہ پڑھیں گے اگر رکیں گے تب. جی. پڑھیے رسول من اللہ. رسول رسول من من اللہ. اللہ.
صراطا مستقيما صراطا مستقيما صراطا مستقيما صراط مستقيما صراطا مستقيما صراطا مستقيما رحيق مختوم رحيق مختوم رحيق مختوم رحيق مختوم رحيق مختوم رحيق مختوم من مثله من مثله आवाज नहीं आ रही। अशरा मंसूरी साहिबा, जी अशरा साहिबा, जी आप होस्ट मुझे बना दीजिए। जी जज़ाकल्लाह। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया कायदा इदगाम का? जी जी अपी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई डाउट तो नहीं? नहीं एक ही पढ़ाया है ना आज आपको? जी अपी वही चल रहा था, उसका एक और वो रह गया था जी नून का कायदा। जी, ये बड़ा है ना, इसलिए एक ही लिया जा रहा है अभी। जी बताइए कौन सी तख्ती नंबर पढ़ी अभी आपने? 24 तख्ती नंबर 24। सब एक साथ बोलिए, कौन सी तख्ती पढ़ी? नंबर 24 क्या नाम है? इदगामी यरमली इदगाम के माने क्या होते हैं?
ادغام کا मिलाना। मतलब होता है मिलाना। वेरी एक गुड। हर्फ का दूसरे हर्फ से मिलाना। इदगाम मतलब मिलाना, और मिलाने से क्या मतलब है कि हुर्फों का मिलाप है ना, यानी हुरूफ मिल रहे हैं, ये भी ध्यान में रखिए। ठीक है, इदगाम मतलब मिलाना। अब यरमलून के क्या माने समझ रहे हैं आप? क्या है यरमलून? इसमें 6 हर्फ हैं। का मजमुआ है। या रा या मीम रॉ लाम वाव मीम मीम लाम नून। वाव रा नून। और लाम को बिना गुन्ना के पढ़ना है और योमीन को गुन्ना के साथ पढ़ना है। पहले यरमलून के कितने हुरूफ होते हैं वो बताइए। 6 हरूफ। 6 हरूफ होते हर्फ हैं। यरमलून के कितने हुरूफ होते हैं? 6 6 हरूफ। सब बोलिए, यरमलून के कितने हुरूफ होते हैं? 6 6 हरूफ हरूफ होते होते हैं। हैं यरमलून के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? या रॉ रा मीम मीम रॉ मीम लाम लाम वाव नून। रा फिर बोलिए। या या रॉ रा मीम लाम रा वाव। हो रहा है, बन रहा है ये ऐसे यरमलून हो रहा है, जी जी अपी। है ना? इसी कलमे में ही सब आ जो रहा है। पढ़ाया जाए उसमें अपना दिमाग भी लगाना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। हो सकता है कि कोई गलती भी हो उसमें, है ना? तो ये यरमलून क्या है? मजमुआ है ना? एब्रीविएशन है, मतलब ये इसको इकट्ठा करके ऐसा उस पे वो लगा दी है, हरकत लगा दी है अपने हिसाब से, और ऐसा एक बना लिया ताकि इंसान को आसानी से याद हो सके, स्टूडेंट्स को, बस और कोई बात नहीं है ना। तो इसका नाम भी यही रख दिया गया कि इदगाम यरमलून, यानी यरमल वाव नून, ये वाले जो हुरूफ हैं, यरा मीम लाम वाव नून, इनको इदगाम करना, मिलाना, एक एक को दूसरे के साथ मिलाना। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। और ये किसका कायदा है? ये कब एक्टिवेट होता है, कब आपको दिमाग में आएगा ये कि ये कायदा लग रहा है? तनवीन और नून साकिन के बाद अगर या रा लाम मीम आएगा जब ये कायदा लगेगा। एक्टिवेट हो जाएगा। वेरी गुड, है ना? तो ये याद रखना। और ये तनवीन और नून साकिन का कौन सा कायदा है? आप लोग कौन से नंबर का कायदा पढ़ रहे हैं? चौथे नंबर का कायदा चौथे नंबर का। चौथे। चलिए, सना साहिबा आ गई हैं, अब आगे कंटिन्यू करा देंगी वो आपको इंशाल्लाह। जी आवाज आ रही है? जी जी अपी। जी आपकी आ रही है। बस नेटवर्क बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं। कहाँ तक हो गया था? मिम मिसली जी अपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिम मिसलिही मिम मिस्लिही मिम मिसलिही मिम मिस्लिही ये होगा इदगामी मीम। उसके बाद है इदगामी नून। अब यहाँ पर नून नून वाले आएंगे सारे कलमे। जी अपी। तनवीन साकिन के बाद नून आएगा। यहाँ जी पर भी हम गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इदगामी नाकिस होगा यहाँ पर भी। इदगाम नाकिस। मिन नबियिन मिन नबीय्यिन मिन नबियिन नबिय्यिन। इसमें देखिए 2 तशदीद हैं। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पे डबल तशदीद तजदीद आएंगी। तजदीद माँ तजदीद तशदीद पैदा होगा। जी, 2 सख्ती बार से तशदीद पढ़ेंगे आई। और 2 बार दो तजदीद बार सख्ती से पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। जी, डबल सख्ती के साथ अदा और करेंगे। नून पर तशदीद है, 2 गुन्ना भी करेंगे, है ना? और जब जी नून को अपी। नून से मिला रहे हैं तो यहाँ पर इदगाम हो रहा है, और नून को नून से मिलाते हुए गुन्ना के साथ पढ़ रहे हैं, प्लस नून पर तशदीद भी आ गई तो ये वाला भी गुन्ना करेंगे, है ना? मिन नबियिन मिन नबीय्यिन नूरन नहदी नूरन नूरन नहदी नहदी। नहदी नहीं पढ़ेंगे, नून जबर ना, नून हा जबर ना, दाल या जेर दी, नहदी। अगर नहदी। नहदी पढ़ेंगे तो हा पर भी नहदी। जबर हो जाएगा। हा पर जज़म है, जबर नहीं है ना। जी। नूरन नहदी नूरन नूरन नहदी नहदी। नह नह
दी नाहदी नहदी में क्या है, छोटी हाय, दो चश्मी हाँ छोटी हाँ होती है, ये हलक के सीने वाले हिस्से से अदा होती है। इसे अदा करते वक्त सीने पर हल्का सा वाइब्रेशन सा होता है ना। हलक से अदा नहीं होती, ये हलक से बड़ी हाँ अदा होती है। जी कैसे पढ़ेंगे? ना ना दी नूरन नहदी आमिलतुन नासिबा आमिलतुन नासिबा नासिबतुन लिखा है, अगर रुकेगी तो नासिबा पढ़ेंगे, ता गोलता हाय साकिना बन जाएगी। बन जाएगी। लीमन नुरीद लिमन नुरीद लीमन नुरीदु लिमन नुरीद लीमन नुरीद लिमन नुरीद नुरीदु लिखा है, दाल पेश दू। अगर जब इसका यहाँ पर अगर हम रुकेंगे वक्फ आयत करेंगे करेंगे, तो फिर वक्फ क्या होगा? करेंगे। नुरीद 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 पेश दाल खत्म हो पे जाएगा, साकीन आएगा, पेश पेश खत्म खत्म हो हो जाएगा। जाएगा। दाल पर जज़म देकर सांस तोड़ देंगे, तो जब हाँ दाल पर जज़म होगी तो फिर वहां पर कौन सा कायदा होगा? दाल कौन सा पढ़ाया था ना मैंने, दाल किस में आएगी? अभी वो हाँ याद नहीं आ रहा, 2 मिनट अब। देखिए किसी न किसी को तो याद आ ही जाएगा, याद करने की कोशिश करिए, किसी एक को भी याद आ जाए तो बता दीजिए। दाल किसका हुरूफ है? शमसी शमसी का नहीं है। देखिए अदा करके देखिए, अदा करने से पता चल जाएगा। लीमन नुरीद नुरीद डबल पढ़ने नुरीद वाला है कोई कायदा है ना जिसमें डबल पढ़ते हैं, वो फिर मुझे डबल याद आ रहा है, साउंड लेकिन आता है, हाँ पता डबल नहीं साउंड आता है और पता नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन डबल साउंड सुनाई देता है ना कलकला में। जी कलकला, ये नाम ही भूल जाते हैं। कलकला आपसे कलकला कलकला है ना। काफ तो जी बा जिम दाल कुतुबुज्जद्दीन जी मजमूआ है कुतुब जद्दीन। इन 5 हरूफों पे जब जज़म आती है तो क्या होता है, इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोहरी आवाज आती है दूसरी आवाज आती है जी। ना। नुरीद नुरीद द नुरीद आ रही है ना डबल आवाज। ये कलकला का हरूफ है दाल। हरूफों को याद कर लीजिए, किसमें कौन सा हरूफ आता है, किसके कितने हरूफ हैं। कलकला में 5 हरूफ आते हैं, काफ तो बा जीम दाल, है ना। जी जी ए से लिखाएगा कलकला, 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 ठीक है। इसी इसमें तरह भी आएगी डबल ही सारा। क्या? मैं कही थी ये नाम में भी डबल ही आ रहा है, तो इससे भी याद रख सकते हैं। कलकला, जी कल कल 2 बार आ रहा है। कुतुबुज्जद्दीन कुतुबुज्जद्दीन से याद करने का हाँ आसान तरीका है कुतुबुज्जद्दीन। जी ये भी कुतुबुज्जद्दीन 5 हरूफों का मजमुआ है कुतुबुज्जद्दीन। ठीक है आगे पढ़िए। फमन नकसा फमन नकसा, फमन नकसा फमन नकसा, कसा कसा में सा है, सा जी सा का क्या जी मतलब है? सा का दोनों मखरज दांतों बताइए। के बीच जबान की नोक ऊपर के 2 दांतों के किनारे पे लगने से सादा होता है। जी जुबान की नोक को ऊपर के 2 दांतों के किनारे में लगाने से सादा होता है। जाल और ज़ा का भी यही जाल मखरज और है, ज़ा का भी यही मखरज है। तो बहुत नरमी से अदा होते हैं ये हरूफ, सा जाल ज़ा, है ना। और सा में क्या है कि सीटी जैसी आवाज नहीं आती, सीटी जैसी आवाज सीन में जी आती, सीन सीन बोलते में हैं अपन, आती है। सीन सीन जी सीन,
स्वाद में भी कम सीन आती है और सा में तो बहुत कम आती है, सा सीटी जैसी आवाज। सा ता जी ता सा ता सा नकता, सा है ना। जी हर हर्फ को उसके मखरज से अदा करिए, तब आपकी तिलावत में और खूबसूरती पैदा होगी। जी क्योंकि हम पहले जब मखरज नहीं पढ़े थे हमने, तब हम बिना मखरज के अदा करते थे, कोई सा भी ग्रुप कहीं से भी अदा कर देते थे, है ना। अब हमने जब मखरज पढ़ लिए तो मखरज से अदा करिए। पमन नकसा, फमन नकसा यौमइज़िन नादिरा, यौमइज़िन नादिरा यौमइज़िन नादिरा, यौमइज़िन नादिरा यौमइज़िन नादिरा। यौमइज़िन नादिरा देखिए यौमइज़िन नहीं होगा, मीम या जबर मई थोड़ी है यहाँ पर, मीम जबर मा, या वा जबर यौ, मीम जबर मा, यौमा हमजा जेर ई, यौमई जाल दो जेर जिन, यौमइज़िन हमजा है वहाँ पर, तो यौमइज़िन आ जैसी आवाज आएगी, आ की आवाज आएगी, यौमइज़िन। यौमइज़िन नहीं पढ़ेंगे, अगर मई पढ़ा आपने तो वहां पर या हो जाएगा, या नहीं है वहां पर ना, हमजा है। यौमई, यौमइज़िन पढ़िए, यौमइज़िन यौमई, जी यौमइज़िन। यौमइज़िन क्योंकि हमजा है यौमइज़िन तो हमजा ही अदा करना है ना। अब ऐसा नहीं हो कि हमजा की जी हमजा की जगह मतलब आइन अदा हो जाए, यौमइज़िन, इस तरह हम गाड़ी आवाज नहीं निकालेंगे, हलक से नहीं निकालेंगे, मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है ना हमजा। जी अलिफ, अलिफ जी। यौमइज़िन नादिरा, यौमइज़िन नादिरा जी। ये आपका इदगाम वाला कायदा, इदगाम यरमलून मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कल हम अगली क्लास में हम अगले हफ्ते तख्ती नंबर 25 पढ़ेंगे, रस्मुल खत। यानी आपके जो तनवीन और नून साकिन की 4 कायदे थे वो चारों मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है। जी अब आगे बस, अब कुछ भी नहीं है, समझो पूरा हम हो ही गए हैं आपका, बस आगे ये रस्मुल खत है और उसके बाद अलामात वक्फ आएंगी। हाँ बस कंप्लीट। ठीक है, मतलब आप लोगों का नूरानी कायदा मुकम्मल हो ही गया है समझो। तो आपने जितने भी कायदे पढ़ लिए हैं उन्हें अप्लाई करिए, खूब मश्क करिए, और जो भी समझ में नहीं आ रहा है बार बार पूछा करिए। आप लोग पूछते भी तो नहीं है ग्रुप में। नूरानी कायदा लेकर बैठिए, रोज 5-5 तख्तियों को याद करने की कोशिश करिए कि हमें आज के दिन में ये 5 तख्तियां याद करना ही हैं। जब याद हो जाए तो घर में किसी को भी सुना दीजिए कि जी हमारी अपी तख्तियां अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली थी 10 ऐसे तख्तियां करके याद। करेंगे, करिए तो बहुत जल्दी हो जाएंगी। और फिर इंशाल्लाह फिर कभी नहीं भूलेंगे, ऐसे करेंगे तो आप लोग। ठीक है, आज हमने जो पढ़ा है इदगाम यरमलून, यारा, आगे चलेगा, या रा मीम लाम वाव नून, है ना। ये 6 हुरूफों का मजमुआ है यरमलून। अब इसमें से 2 हुरूफ जो है लाम और रा, उसमें क्या होता है, इदगाम ताम होता है। लाम और रा में इदगाम ताम होता है, यानी इदगाम ताम में हमें क्या करना है कि बगैर बगैर गुन्ना के नून मिलाकर पढ़ेंगे, बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। बगैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। जब हम गुन्ना नहीं करते तो क्या करते हैं, हम जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी मतलब जल्दी रुकते पढ़ते नहीं हैं। और जब हम गुन्ना करते हैं तो रुकते हैं। एक बस यही अलीफ की फर्क है मिकदार गुन्ना आप में और बगैर गुन्ना में, है ना। जब गुन्ना नहीं करेंगे तो नहीं रुकेंगे हम, तो जल्दी पढ़ेंगे। जैसे हमने लाम और रा में पढ़ा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जब हमने गुन्ना किया तो उसमें टाइम भी लगा, रुकते भी हैं हम। तो ऐसे मतलब इसको समझने का आसान तरीका है, जब हम गुन्ना करते हैं तो रुकते हैं, एक अलीफ की मिकदार नाक में आवाज रोक कर पढ़ते हैं, है ना। या वाव मीम नून, ये चारों हुरूफों में क्या किया है, हमने गुन्ना किया है, गुन्ना के साथ मिलाया है। और लाम और रा में बगैर गुन्ना के मिलाया है। ठीक है, लाम और रा में जो इदगाम हो रहा है वो इदगाम ताम है, उसे मुकम्मल इदगाम कहते हैं।
یا واو میم نون یومین میں جو ادغام ہو رہا ہے وہ ادغام ناقص ہے، اسے ادھورا ادغام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے لکھ لیا تھا نا؟ جی جی لکھ لیے. جی جی. اب آپ کا سبق گروپ پر بتا دیں گی طلعت صاحبہ، اور اس کی خوب مشق کریے گا. اور جو کل آئی تھی کیا نام ہے آفرین صاحبہ، وہ آئی ہیں کیا؟ آفرین اور غفرانہ صاحبہ، میں آپ لوگوں کو تو بھول ہی گئی پڑھانا. جی اپی. آفرین صاحبہ تو نہیں دکھ رہی ہیں کیا؟ نہیں آئی وہ آج؟ آفرین صاحبہ نہیں نہیں جڑی اپی وہ نہیں ہے. مسجد گئی ہوں گی شاید، وہ تو جڑ نہیں پائیں. چلیے آپ بتائیے غفرانہ صاحبہ، آپ کو جو کل بتایا تھا اس میں سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی تھوڑا آ گیا تھا کل. حروف مفردات کس کی مفردات جی اپی آواز مفردات کٹ کسے گئی آپ کہتے کی. ہیں؟ مفردات کسے کہتے ہیں؟ مفردات کسے کہتے ہیں بتایا تھا نا کل. جی اپی بتایا تھا. آواز نہیں آ رہی؟ مرکبات بتایا تھا اپی، کی مفردات پوچھ رہی ہیں؟ نہیں، دونوں مفردات بتایا پوچھ تھا رہی میں ہیں نے. اپی. مفردات بتائی گی. جی مفردات کسے کہتے ہیں؟ حرفوں کی ادائیگی کو اپی کہتے ہیں. الگ الگ حروف کو الگ الگ مفردات حروفوں کو کہتے کہتے ہیں نا، الگ ہیں. جی الگ حروفوں کو الگ الگ مفردات کہتے ہیں. یہ الگ ٹوٹل الگ کتنے یہ بھی بتایا تھا؟ جی 27 ہے، 29 ہے سوری. 29. 29 ہے. اس میں سے جی 7 حروف موٹے پڑے جاتے ہیں، اس پر بھی نشان لگوایا تھا میں نے. 7 حروف جو ہیں وہ موٹے پڑے جاتے ہیں، اور کون سے نا ہیں وہ؟ باقی وہ ہیں. جو دیکھ کر ہی بتا دیجیے، آپ تو دیکھ کر ہی بتا دیجیے. نہیں تو زو ضاد صاد غین عین کاف. ایک اور چھوٹ گیا، فا شاید. فا. ہلو، آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. لاسٹ ورڈ کیا بولا آپ نے؟ فا بولا کیا؟ جی فا نہیں، ایک آف ہوگا. جی قاف. یہ دیکھیے اسکرین پر دیکھیے 7 حروف ہیں. خا صاد جی ضاد طا ظا غین اور قاف. اور قاف. قاف. نہیں، یہ عین نہیں ہے. غصہ ضاقتین قیز. عین نہیں ہے اس میں نا. جی نشان لگا لیجیے، آپ نے نشان نہیں لگایا تھا کل. جے پہ وہ سپارے میں لگا لیا تھا نشان. چلیے ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مرکبات کسے کہتے ہیں؟ ملے ہوئے حروفوں کو کہتے ہیں. جیسے الف لام ملا کے پڑھتے ہیں تو اس کو مرکبات جی، کہتے ہیں. ملے جلے حروفوں کو مرکبات کہتے ہیں. جیسے ایک کے ساتھ ایک اور کو ملا دیا، لام الف میم الف لام با جی با لام با. لامبا بالامبا. جی یہ ہے مرکبات. یہ سارے ملے ہوئے جی حروف ہیں نا، لام الف جیم الف میم الف با الف لام میم، بال. جی لام الف لام با. یہ سب مرکبات ہیں کیونکہ یہ ملے جی ہوئے ہیں نا. اور یہ جو پیچھے تھے وہ مفردات تھے، الگ الگ تھے. وہ مفردات الف الگ تھا، با الگ. الگ تھا، تا سا. یہ سب جی مفردات ہیں. دیکھیے ہر تختے کے اوپر تختی نمبر اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اوپر دکھ رہا ہے آپ کو؟ جی دکھ رہا ہے مفردات. یہ ہے لکھا ہے تختی نمبر 1 مفردات. جی اس کے بعد تختی نمبر 2 مرکبات. ملے جلے حروفوں کو مرکبات کہتے ہیں. جی اس میں دیکھیے یہ نیچے سب سے لاسٹ میں یہ جو دیا ہے حمزہ، جی حمزہ بنائیں. یہ حمزہ جی ایک تو یہ حمزہ ہے، اور ایک یہ الف واو یا. یہ حمزہ کی یہ 3 شکل اور ہیں، یعنی ٹوٹل 4 ہو گئی ہیں. حمزہ کی 4 شکل ہیں. الف کی شکل، الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بنا ہوا آئے گا تو وہ بھی حمزہ ہے، اسے بھی حمزہ ہی پڑھیں گے. واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بنا ہوا آئے گا تو اسے بھی حمزہ ہی پڑھیں گے. یا کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بنے گا تو اسے بھی ہم
حمزہ ہی پڑھیں گے. یعنی اب ہم اسے الف جی واو یا نہیں پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے؟ حمزہ. واو کے اوپر حمزہ, اسے بھی حمزہ. یا کے اوپر چھوٹا سا حمزہ, اسے بھی حمزہ ہی پڑھیں گے. جی اپی. اور جب اس پہ ساکن ہوتا ہے تو اس کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے, وہ آپ کو آگے بتا دیا جائے گا. جی. اس کے بعد تختی نمبر 3, حرکات. حرکات. کسے کہتے ہیں حرکات؟ زبر زیر پیش. جی بتائیے, آپ دیکھ کر ہی بتا دیجیے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ابھی تو آپ خود سیکھ رہی ہیں نا, آپ دیکھ جی کر بتا سکتی ہیں, ٹیسٹ تھوڑی چل رہا ہے. زبر زیر اور پیش کو کہتے ہیں مطلب حرکت. جی زبر کس طرح زیر پڑھتے ہیں پیش زبر سے پیش کو؟ کو حرکت کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں. اس میں مطلب کھینچتے کھینچتے نہیں ہیں. نہیں ہیں, جلدی پڑھتے ہیں. جی. حمزہ زبر آ, با زبر با, تا زبر تا, اس طرح جلدی پڑھیں گے. جی. علی زبر آ, با زبر با, تا زبر تا, ایسے. جی دیکھیے, الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. الف خالی ہے تو الف پڑھا جائے گا. اگر الف خالی نہیں ہے, اس کے اوپر زبر زیر پیش یا کوئی بھی اعراب لگ جائے گی, تو پھر ہم اسے الف نہیں پڑھیں گے, پھر ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ حمزہ. جیسے کہ حمزہ. یہ الف ہے نا, اور یہ جی. الف پر زبر ہے, تو یہ جو ہے, یہ پہلا والا یہ الف ہے, اور جو دوسرا والا یہ حمزہ, اسے حمزہ پڑھا جائے گا. کیا پڑھیں گے ہم؟ حمزہ زبر آ. حمزہ زبر آ. جب الف پر زبر زیر پیش کچھ بھی لگ جائے تو حمزہ زبر آ پڑھیں گے. پھر وہ الف نہیں پڑھا جائے گا, کیا پڑھا جائے گا؟ حمزہ زبر آ. مطلب حمزہ پڑھا جائے گا, اس پہ جو بھی حمزہ حرکت لگے پڑھ. گا اس کے ساتھ ادا کریں گے. جی. اس کے بعد حمزہ زبر آ, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او. حمزہ. اس کے بعد بتائے تھے حروف مدہ. مدہ کا مطلب کیا ہے بتایا تھا کل؟ مدہ مطلب مدہ مطلب ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے یہ اسے. پڑھتے ہیں ایک الف کی مقدار کے برابر. جی حروف مدہ 3 ہیں, الف مدہ, یا مدہ اور واو مدہ. مدہ. ان تینوں مدہ کے فائدے ہیں, مطلب کب ہوگا الف مدہ, یا مدہ, واو مدہ. تو جب الف خالی ہو, اس سے پچھلے والے حروف پر زبر ہو, تو الف مدہ ہوگا. مطلب مدہ والے حروفوں کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے, اور حرکت کو ہم جلدی ادا کریں گے. اگر حرکت ہے تو جی. جلدی پڑھیں گے, اور اگر مدہ ہو رہا ہے وہاں پر, تو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ایک الف کے بعد اب اس کا جو ایک پہلا الف کی والا مقدار. حروف ہے حمزہ ہے, حمزہ پر زبر ہے, اس کے بعد الف ہے, تو الف یہ جو ہے الف خالی ہے, اس سے پچھلا والا حروف جو ہے وہ جی. حمزہ ہے. حمزہ پر زبر آ گیا, تو ہم اس کو حمزہ کو الف سے ملا کر پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ الف زبر آ. حمزہ الف زبر آ. یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ ہو رہا ہے الف مدہ یہاں پر, الف ہے نا. مدہ. اگر امیجن کیجیے, اگر حمزہ نہیں, سوری, الف نہیں ہوتا, خالی حمزہ ہوتا, تو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ حمزہ زبر آ. جی. جلدی پڑھتے پھر, لیکن الف آیا ہے تو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. حمزہ الف زبر آ, با الف زبر با, تا الف زبر تا, سا الف زبر سا. اس طرح پڑھیں گے. جی اپی. ایک الف کی سمجھ میں مقدار آیا؟ کے برابر کھینچ کے. جی ایک الف جی کی آگے مقدار اپی. کھینچ. یہ الف آگے مدہ کا سمجھ. فائدہ. اس کے بعد آتا ہے یا مدہ. تو جزم والی یا ہو, اس سے پچھلے والے حروف کے نیچے زیر ہوگا, تو یا مدہ ہوگا. جزم کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی سی دال بنی ملا کے ہوتی پڑھ. ہے حروفوں پر, چھوٹی سی جی. دال, یہ جو بنی ہے نا یا پر آپ کو دکھ جی. رہی ہوگی اوپر, یہ یا جی دکھ دیکھیے, رہی ہے. یا پر چھوٹی سی جو دال بنی ہے, اسے جزم کہتے ہیں. دیکھیے میں نے یہ ریڈ پینسل سے بنا کر بھی بتائیے, دکھ رہا ہے اپی. ہے نا. یہ جی. جزم ہے, اسے ساکن بھی کہتے ہیں. جزم بھی یہی ہے, ساکن بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. جی. جزم والی یا ہو, اس سے پچھلے والے حروف کے نیچے زیر ہو, تو یا مدہ ہوگا. دیکھیے یا سے پہلے والا حروف جو ہے وہ ہے الف. الف کے نیچے زیر آ گیا, تو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ. اسے حمزہ پڑھیں گے ہم. پھر اس کو حمزہ ملا پڑھیں. کر کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ یا زیر ای. حمزہ یا زیر ای. یہ جو ہم پڑھ رہا ہے نا, کھینچ رہے ہیں, یہ مدہ ہے. یہ کون سا مدہ مدہ ہے. ہے یہ؟
یا مدہ یا مدہ. جی الف مدہ پڑھ لیا، یہ یا مدہ ہے. یا مدہ کب جی. ہوگا؟ جب جزم والی یا ہو، اس سے پچھلے والے حروف کے اور نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. کے نیچے وہاں پر ہم یا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، با یا زیر بی، تا یا زیر تی. تا یا زیر تی. اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہ یا مدہ ہے. اس کے بعد آتا ہے واو مدہ. تو واو مدہ کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ واو ساکن ہو. ساکن وہی جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، چھوٹی سی دال جس کی شکل ہے نا، چھوٹی سی دال کی شکل میں ہوتا ہے ساکن. یہ واو پر جو بنی ہے نا، جی جی. یہ ساکن ہے. جزم والی واو ہو، یعنی واو پر ساکن ہو یا جزم ہو، ایک ہی بات ہے. ساکن بولیں یا جزم بولیں، ایک ہی بات ہے. واو جی. پر ساکن ہو یعنی جزم ہو، اس سے پچھلے والے حروف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. وہاں ہم واو کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے پہلا والا حروف دیکھیے، حمزہ واو پیش او، حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، با واو پیش بو، تا واو پیش تو. تا واو پیش تو. یہ کر رہے ہیں نا، او بو تو، یہ ہے. جی. ٹھیک ہے، یہ ہے واو مدہ. بس آپ اتنا ہی رہنے دیجیے. اب اس کی آپ کو مشق کریے اور ہوم ورک ڈالیے گروپ میں. اور جو آپ نے آج سیکھا ہے ادغام یرملون، اس میں آپ کو جو تھوڑا بہت بھی اگر سمجھ میں آیا ہو تو آپ اس کا بھی ہوم ورک بھیج دیجیے، اور پلس یہ بھی بھیجیے پچھلا. جی اپی ٹھیک ہے، بول کے بھی ابھی اور آپ لکھ کو کے. 5 5 کر کے ہی بتائیں گے، زیادہ نہیں بتا رہا ہے ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گی. اچھا یہ جو پہلے کا آپ پڑھا رہے ہیں یہ ہم آڈیو میں بھیج دیں گے، اور جو ابھی آج آپ نے پڑھا ہے وہ تھوڑا تھوڑا نوٹ کیا ہے تو وہ ہم ریٹرن میں بھیج دیں گے نا. جی آڈیو میں بھی بھیج دیں آپ، تھوڑا ادائیگی کا بھی پتہ چل جاتا ہے اس میں. جی ٹھیک ہے. جیسے بھی آپ سے ہو، آپ یہ نہ سوچیں کہ غلطی ہوگی. غلطی ہوگی تبھی تو سیکھیں گے، غلطیوں سے تو سیکھتا ہے انسان. غلطی پتہ جی. چلے گی تو آپ کو غلطی پھر صحیح کروائی جائے گی، پھر آپ صحیح پڑھیں گی اسے. اچھا ہم نے وہ ریٹرن میں بھی اس بھیج پہ دیجیے دیکھا بھی اور تھا، آڈیو میں بھی بھیج دیے گا. یہ ہم نے ریکارڈنگ بھی دیکھی تھی یوٹیوب پہ، تو اس پہ نا 4 تختی سے آ رہی تھی، تو ہم 4 سے ہی ڈال دیں پرزینٹ. نہیں نہیں، شروع سے ہے ریکارڈنگ، شروع کی بھی ہے ریکارڈنگ، تو آپ دیکھیے گا، چلیے. مل جائے گی. جی. چلیے ایک بار یہ حروف مفردات ادا کر لیجیے میرے ساتھ. میں آگے نکل گئی. ادا کر کے بتائیے ایک بار آپ. پورے پڑھیے یہ حروف الف سے یا تک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف، یہ خالی ہے ابھی، اس پہ وہ نہیں ہے تو الف ہی پڑھیں گے نا. الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، داد، تو، زو، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. بڑھیا. اب دیکھیے آپ کی کون کون سے حروفوں میں غلطیاں آئیں گی. الف آپ نے پڑھا نا، الف اس طرح نہیں پڑھیں گے، الف جلدی پڑھیں گے. الف پڑھیے. الف، الف، الف الف، الف. الف. با، با، تا، تا، سا، سا، جیم، جیم، ہا، ہا، خا، خا، دال، دال، زال. زال. زال کو ہم نرمی سے ادا کریں گے.
اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر کے 2 دانتوں کا کنارہ، ہے نا. اور زال جو ہے وہ حروف مستعلیہ کا حروف نہیں ہے، یہ موٹا نہیں پڑا جائے گا. آپ نے زال کو زول مطلب آپ نے موٹا پڑھا تھا اسے. پڑھ کے بتائیے آپ نے کیسے پڑھا تھا، میں بھول ہی گئی. زول. زول پڑھا تھا نا، زول نہیں پڑھیں گے، زال پڑھیں گے. نرمی سے پڑھیں گے اور باریک پڑھیں گے. زال. زال. جی. زال. ہوٹ گول نہیں کریں گے اسے ادا کرتے وقت. زال. جی. زال. را. رو. زا. زا. سین. سین. شین. شین. صاد. سواد. ضاد. داد. طا. تو. ظا. زو. ضا کو آپ نے تو زو پڑھا تھا شاید، تو یہ بھی نہیں ہے، غلط ہے اس کی ادائیگی نا. تو ضا پڑھیں گے اسے. تو. زو. جی. عین. عین. عین کو حلق کی درمیانی حصے سے ادا کریں گے. عین. عین. عین اور بڑی ہا، ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے. غین. جی وہ. غین. فا. فا. قاف. قاف. کاف. قاف. لام. لام. میم. میم. نون. نون. واو. واو. ہا. ہا. حمزہ. حمزہ. یا. 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 حمزہ حلق کے آخری سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتا ہے نا جی، حمزہ جی. اور چھوٹی ہا. مخرج آپ نے پڑھے ہی ہیں ماشاءاللہ، تو مخرج سے ادا کریے حروفوں کو. اور جو حروف موٹے جی. پڑ جاتے ہیں اس کو نہیں موٹا پڑھنا ہے، ہر حروف موٹا نہیں پڑھا جائے گا. جی. ٹھیک ہے. آج جو آپ نے پڑھا ہے اس کو لکھ لیجئے اور ریکارڈنگ میں بھی سنائیے گروپ میں. جی اوکے، سنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آج ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، آپ لوگ گروپ میں اٹینڈنس دے دیجیے کیونکہ آدھے سے زیادہ لوگ تو چل ہی گئے ہیں، تو اب میں گروپ میں سے دیکھ کر لگا دوں گی آپ لوگ کی اٹینڈنس. آفرین نظر جی. صاحبہ کی لگا دے گا، انہوں نے میسج کرا ہوا ہے. جی. جی ٹھیک ہے. دعا پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا ربنا ربنا تقبل تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك إنك أنت أنت السميع السميع العليم العليم وتب علينا وتب وتب علينا علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك 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 أنت 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 التواب 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 الرحيم. 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 سبحان ربك سبحان 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 ربك 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 رب العزة رب 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 العزة 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 عما يصفون عما 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 يصفون وسلام يصفون على المرسلين وسلام وسلام على 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 المرسلين المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد والحمد لله رب لله رب العالمين. العالمين. آمين. 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 آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ علیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.